آذان کا معجزہ۔ حسین کرم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انار کی چوٹیوں پر تھے، فضا میں مکمل طور پر روشنی پھیل چکی تھی، نرس نے ابراہیم کی گردن کے زخم پر پٹی باندھ دی تھی، میں جوانوں کی ڈیوٹیاں لگانے اور وائرلیس پر بات کرنے میں مشغول تھا۔ اچانک ایک جوان دوڑتا ہوا جلدی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر کچھ عراقی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس کے بعد ہم اکٹھے ہی ٹیلے کے پاس ایک مورچے کی طرف چل پڑے۔ سامنے والے ٹیلے سے تقریباً 20 افراد اپنے ہاتھوں میں سفید کپڑے اٹھائے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں نے فوراً جوانوں سے کہا کہ اپنا اسلحہ اٹھا لو اور ہوشیار رہو، شاید یہ دشمن کی ایک چال ہو۔ کچھ دیر بعد 18 عراقی، جن میں سے ایک ان کا اعلیٰ افسر بھی تھا، ہمارے سامنے سرنڈر کر چکے تھے۔ میں بھی اس بات پر خوش تھا کہ ہم نے اس محاذ پر بھی کچھ عراقیوں کو اسیر کر لیا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے جوانوں کے بھرپور حملے اور گولہ باری نے عراقیوں کو وحشت میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ قید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے عراقی افسر کو اپنے مورچے میں بلایا اور عربی جاننے والے اپنے ایک فوجی کو بھی آواز دی۔ میں نے تفتیشی افسر کے لہجے میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اپنا رینک اور ذمہ داریاں بھی بتاؤ۔ اس نے اپنا تعارف کرتے ہوئے کہا، میں میجر ہوں اور ٹیلے اور اس کے اطراف پہ تعینات فوجیوں کی کمان میرے ہاتھ میں تھی۔ ہم بصرہ کے ریزرو فوج میں سے ہیں جنہیں اس محاذ پر بھیجا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ ٹیلے پہ کتنے فوجی رہ گئے ہیں؟ کہنے لگا، ایک بھی نہیں۔ میں نے حیرت سے آنکھ سکیڑتے ہوئے کہا، کوئی بھی نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہم یہاں اپنے آپ کو آپ لوگوں کے حوالے کرنے آئے ہیں، باقی فوجیوں کو میں نے پیچھے بھیج دیا، اب ٹیلا بالکل خالی ہے۔ میں نے دوبارہ تعجب سے پوچھا، ایسا کیوں؟ کہنے لگا، وہ لوگ سرنڈر نہیں ہونا چاہتے تھے۔ میری حیرت اور بڑھ گئی، کیا مطلب؟ اس عراقی افسر نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے سوال کیا، مؤذن کہاں ہے؟ اس جملے کو سمجھنے میں ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، مؤذن؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں، روحان سا ہو کر ہمیں ساری بات بتانے لگا۔ مترجم جلدی جلدی اس کی باتوں کا ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ تم لوگ مجوس اور آتش پرست ہو۔ ہمیں یہ بھی باور کرایا گیا تھا کہ ہم اسلام کی خاطر ایران پر حملہ کریں گے اور ایرانیوں سے جنگ لڑیں گے۔ تم لوگ یقین کرو، ہم سب شیعہ ہیں۔ جب ہم دیکھتے تھے کہ عراقی افسر شراب پیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں تم لوگوں سے جنگ لڑنے میں تردد ہونے لگا۔ آج صبح جب ہم نے تمہارے ایک سپاہی کی آذان سنی جو اپنی خوش لہن اور بلند آواز میں آذان دے رہا تھا تو میرا سارا بدن لرز کر رہ گیا۔ جب میں نے آذان میں امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کا نام سنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، تم اپنے بھائیوں سے جنگ لڑ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا والا ماجرا دوبارہ دہرایا جا رہا ہو۔ اس کے بعد زار و خطار آنسوؤں نے اسے بولنے نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہی وجہ بنی کہ میں نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا اور چاہا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ زیادہ نہ کروں۔ پس میں نے حکم دیا کہ کوئی فوجی گولی نہ چلائے۔ جیسے ہی اجالا ہوا تو میں نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ میں ایرانیوں کے آگے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی میرے ساتھ آنا چاہے آ سکتا ہے۔ یہ افراد جو میرے ساتھ آئے ہیں سبھی میرے ہم عقیدہ ہیں۔ میرے باقی ماتحت فوجی واپس چلے گئے، البتہ جس فوجی نے مؤذن کو گولی ماری تھی اسے بھی میں لے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں، اب مہربانی کر کے بتائیں کہ وہ مؤذن زندہ ہے یا نہیں۔ میں ہکا بکا اس عراقی افسر کی بات سنے جا رہا تھا، کچھ کہنے کی سکت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا، ہاں زندہ ہے۔ ہم اکٹھے ہی مورچے سے باہر نکلے، ابراہیم کے پاس چلے گئے جو ایک اور مورچے میں سویا ہوا تھا۔ 18 کے 18 قیدی آگے بڑھ کر ابراہیم کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ آخری قیدی ابراہیم کے پاؤں میں گر پڑا اور رونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہی تم پر گولی چلائی تھی، میری آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، مجھ پر عجیب طرح کی کیفیت طاری تھی، میرا دھیان حملے اور اپنے فوجیوں کی طرف تھا ہی نہیں۔ میں ان عراقی قیدیوں کو پیچھے واپس بھیجنے کا سوچ رہا تھا کہ عراقی افسر مجھ سے کہنے لگا،
وہاں دیکھو ایک کمانڈو بٹالین اور کچھ ٹینک وہاں سے پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا تم لوگ جلدی سے جاؤ اور ٹیلے پر قبضہ کر لو۔ میں نے بھی جلدی سے انداز گو گروپ کے کچھ جوانوں کو ٹیلے کی طرف بھیج دیا اور اس ٹیلے کے ہاتھ آتے ہی انار کا علاقہ مکمل طور پر دشمنوں سے پاک ہو گیا۔ دشمن کی کمانڈو بٹالین نے بھی حملہ کیا، لیکن ہم چونکہ بھرپور تیاری میں تھے اس لیے ان کے اکثر فوجی ہاتھ سے جان دھو بیٹھے اور وہ شکست کھا گئے۔ اگلے دنوں میں مریوان میں مارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے گیلان غرب پر عراقی فوج کا دباؤ کافی حد تک کم ہو گیا۔ بہرحال مارکہ مطلع الفجر کی وجہ سے ہم نے اپنے بہت سے مقاصد پورے کر لیے۔ ہمارے ملک کے بہت سے خطے آزاد ہو گئے، اگرچہ اس حملے میں ہمیں غلام علی، جمال تاجک اور حسن بالاش جیسے بہت سے کمانڈرز کی شہادت کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ چند دن آرام کی وجہ سے ابراہیم جب مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو دوبارہ آ کر گروپ کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ اس دن یہ اطلاع بھی مل گئی کہ مارکہ والفجر، جو یا مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے کوڈ ورڈ سے اپنے انجام کو پہنچا، میں عراقی فوج کی 14 مخصوص بٹالینز کام آ گئی ہیں۔ 2000 کے قریب فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ 200 قیدی فوجیوں کا نقصان بھی عراق کو برداشت کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ عراق کے 2 لڑاکا طیارے بھی ہمارے جوانوں کے نشانے پر آنے کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ مارکہ والفجر کو 5 سال گزر چکے تھے۔ 1986-87 کی سردیوں میں ہم شلمچے میں مارکہ کربلا 5 میں مصروف تھے۔ جاسوسی معلومات اور مختلف ڈویژنز کے درمیان رابطے اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کچھ ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی تھی۔ میں ڈویژنز کے جوانوں کے ساتھ ہم آہنگی کرنے اور انہیں کچھ ضروری ہدایات دینے کے لیے بدر ڈویژن کے کیمپ میں گیا۔ طے یہ پایا تھا کہ اس ڈویژن کی بٹالین جو تمام کی تمام ان عراقیوں اور عرب زبان جوانوں پر مشتمل تھیں جو صدام کے مخالف تھے، کو حملے کے اگلے مرحلے پر روانہ کیا جائے۔ میں نے ڈویژن کے افسران اور بٹالینز کے افسران سے میٹنگز کرنے اور ضروری ہم آہنگی پیدا کرنے کی ذمہ داری ادا کی اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دور ہی سے میں نے بدر ڈویژن کے ایک جوان کو دیکھا جو مجھ پر نظریں جمائے میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ میں چلنے ہی لگا تھا کہ وہ بسیجی جوان آگے بڑھا اور مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے عربی لہجے میں مجھ سے کہا، آپ گیلان غرب میں نہیں تھے؟ میں نے تعجب سے کہا، ہاں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاید مغربی علاقے کا جوان ہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا، مطلع الفجر یاد ہے نا آپ کو؟ انار کی چوٹیاں، آخری ٹیلا؟ میں نے تھوڑی سی دیر غور سے سوچ کر کہا، ہاں یاد ہے۔ پھر کہنے لگا، وہ 18 عراقی جو قید ہو گئے تھے وہ بھی یاد ہیں آپ کو؟ میں نے پھر حیرانی سے کہا، ہاں بالکل یاد ہے، مگر تم کون ہو؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا، میں انہی میں سے ایک ہوں۔ میری حیرانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہم سارے 18 کے 18 افراد اسی بٹالین میں ہیں۔ آیت اللہ حکیم کی ضمانت پر آزاد کر دیا گیا تھا۔ وہ ہمیں اچھی طرح پہچانتے تھے۔ پھر یہ طے پایا کہ ہم محاذ پر آ جائیں اور باعثیوں کے ساتھ جنگ کریں۔ میرے لیے یہ بہت تعجب کی بات تھی۔ میں نے کہا، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہارا افسر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ بھی اسی بٹالین میں ایک عہدے پہ فائز ہے۔ اب ہم فرنٹ لائن کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، اپنا اور اپنی بٹالین کا نام ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو، میں اس وقت جلدی میں ہوں، حملے کے بعد آؤں گا اور تم لوگوں سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ اس نے اپنے جوانوں کے نام لکھتے لکھتے پوچھا، تمہارے مؤذن کا نام کیا تھا؟ میں نے جواب دیا، ابراہیم ہادی۔ وہ کہنے لگا، ہم سب اس کی تلاش میں تھے، اپنے افسران سے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اسے کہیں ڈھونڈیں، ہم اس مرد خدا سے ایک دفعہ پھر ملنا چاہتے ہیں۔ میں ساکت رہ گیا، میری آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، انشاءاللہ بہشت میں تم لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر لوگے۔ غم سے اس کی حالت بری ہو گئی۔ اس نے اپنے سب جوانوں اور بٹالین کا نام لکھ کر میرے حوالے کیا۔ میں نے بھی جلدی سے خدا حافظ کہا اور چل دیا۔
یہ غیر متوقع ملاقات مجھے بہت اچھی لگی۔ مارچ 1987 میں مہم ختم ہو گئی، بہت سے جوان چھٹیوں پر چلے گئے۔ ایک دن مجھے اپنے سامان میں وہی کاغذ مل گیا جو عراقی اسیر یا بدر ڈویژن کے اسی بسیجی نے مجھے دیا تھا۔ میں بدر ڈویژن کے ان جوانوں سے ملنے چلا گیا۔ ڈویژن کے افسر سے کاغذ پر لکھی گئی بٹالین کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا یہ بٹالین ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میں اس کے جوانوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ افسر نے مزید بتایا جس بٹالین کا آپ پوچھ رہے ہیں یہ اپنے افسر کے ساتھ شلمچے میں عراق کی طرف سے کیے جانے والے شدید حملے میں عراقی فوج کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ اگرچہ عراقی فوج نے انہیں شدید نقصان پہنچایا مگر وہ لوگ پھر بھی جم کر مقابلہ کرتے رہے اور پیچھے نہ ہٹے۔ اس کے بعد اس نے کچھ لمحے خاموش رہ کر اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ اس بٹالین میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ 18 افراد عراقی قیدی تھے، یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور نام میرے ہاتھوں سے لے کر ایک اور شخص کو دے دیے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ شخص پلٹ آیا اور کہنے لگا یہ سب افراد شہید ہو چکے ہیں۔ میرے پاس کچھ کہنے کا نہ رہا، وہیں بیٹھ گیا، سوچوں میں غرق ہو گیا اور اپنے سے کہا ابراہیم نے ایک اذان کے ذریعے کیا کام کر ڈالا۔ ایک ٹیلا آزاد ہوا، ایک حملہ کامیاب ہوا اور 18 افراد حضرت حر کی طرح جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت میں جا پہنچے۔ اس کے بعد مجھے اپنی وہ بات یاد آ گئی جو میں نے اس عراقی قیدی سے کہی تھی، انشاءاللہ بہشت میں تم ایک دوسرے سے مل لو گے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر میں باہر آ گیا۔ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ ابراہیم جانتا تھا کہ کہاں آذان دینی ہے تاکہ دشمن کے دلوں کو لرزا دے اور جن لوگوں کے دل میں بھی ایمان باقی ہے ان کی ہدایت کرے۔ چفیہ یہ ایک خاص قسم کا رومال ہوتا ہے جسے عرف عام میں چفیہ یا بسیجی رومال کہا جاتا ہے۔ عباس ہادی بیان کرتے ہیں کہ 1982 کے بہار کے دن تھے، ابراہیم چھٹیوں پر آیا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ گھر آیا تو ہم تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی جیب میں نوٹوں کی ایک بڑی گڈی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی سچ بتاؤ یہ پیسے کہاں سے لاتے ہو؟ میں نے تو ابھی تک تمہیں لوگوں کی مدد کرتے یا انجمن کے لیے خرچ کرتے ہی دیکھا ہے، اور اب یہ اتنے سارے پیسے تمہاری جیب میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے مذاق کرتے ہوئے کہا سچ سچ بتاؤ کوئی قضا نہ ہاتھ تو نہیں لگ گیا؟ ابراہیم ہنس کر کہنے لگا نہیں یار، میرے دوست مجھے یہ سب پیسے دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں کہ انہیں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ اگلے دن میں اور ابراہیم بازار گئے اور کچھ چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں سے گزرتے ہوئے اپنی مطلوبہ دکان تک پہنچ گئے۔ دکان کافی بڑی تھی۔ دکان کا معمر مالک اور اس کے شاگرد ایک ایک کر کے ابراہیم سے گلے ملنے اور بوسہ لینے لگے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابراہیم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ معمول کی کچھ گفتگو کے بعد ابراہیم نے کہا جناب میں کل انشاءاللہ گیلان غرب جا رہا ہوں۔ دکاندار نے پوچھا ابراہیم جوانوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ابراہیم نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا اور دکاندار کو دیتے ہوئے کہنے لگا ان چند چیزوں کے علاوہ ایک ویڈیو کیمرے کی بھی ضرورت ہے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ اور اس کے دوران دکھائی جانے والی بہادری کے مناظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ مستقبل میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو سکے گا کہ کس انداز میں اس ملک اور اس دین کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا اس کے علاوہ مجاہد بھائیوں کے لیے زیادہ تعداد میں بسیجی رومال بھی چاہیے۔ یہاں تک بات پہنچی تو دکاندار کا بیٹا جو ابراہیم کی باتیں سن رہا تھا آگے بڑھا اور کہنے لگا دوربین تو ہو گئی، مگر آغا ابراہیم بسیجی رومال کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ بھی آوارہ اور بیکار لوگوں کی طرح اپنے گردن پر رومال باندھنا چاہتے ہیں؟ ابراہیم نے تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد جواب دیا بھائی بسیجی رومال فقط گردن کا ہی رومال نہیں بلکہ مجاہد بھائی جب بھی وضو کرتے ہیں تو یہی رومال ان کے لیے تولیے کا کام کرتا ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی جائے نماز بن جاتا ہے، زخمی ہوں تو ان کے زخم پر باندھ لیتے ہیں۔
بوڑھے دکاندار نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا آغا ابراہیم، ہم اس کا بھی انتظام کر لیں گے۔ اگلے دن ظہر سے پہلے کا وقت تھا، میں گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، وہی بوڑھا دکاندار بار سے لدی ہوئی ایک گاڑی لے آیا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہو گیا اور ابراہیم کو آواز دی۔ اس بوڑھے دکاندار نے ایک ویڈیو کیمرہ اور کچھ دوسرا سامان ابراہیم کے حوالے کیا اور کہنے لگا، ابراہیم جان، یہ رومالوں سے بھری ہوئی گاڑی بھی لے آیا ہوں۔ بعد میں ابراہیم بتایا کرتا تھا کہ معرکہ فتح المبین میں ہم نے ان بسیجی رومالوں سے بہت کام لیے۔ آہستہ آہستہ بسیجی رومالوں کا استعمال مجاہدین اسلام کی ایک خاص علامت بن گیا۔ شوق طبعی۔ علی صادقی اور اکبر جوان بیان کرتے ہیں کہ کام کے وقت ابراہیم کافی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا تھا، لیکن جب ہنسی مذاق کا موقع ہوتا تو وہ بہت ہی خوش طبع اور ہنسمکھ واقع ہوتا تھا۔ حقیقت میں لوگ ابراہیم کو اسی بات کی وجہ سے بہت پسند بھی کرتے تھے۔ کھانا کھانے کا اس کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ جب کھانا زیادہ ہوتا تو وہ خوب کھاتا اور کہتا، ہمارا جسم کھیل اور زیادہ کام کی وجہ سے زیادہ خوراک کا تقاضا کرتا ہے۔ کرمانشاہ میں ایک دن وہ گیلان غرب کے ایک مقامی جوان کے ساتھ سری پائے کے ہوٹل پر گیا۔ وہاں 2 بندے مل کر 3 بکروں کے سری پائے ہڑپ کر گئے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دوست نے ابراہیم کو دن کے کھانے پر بلایا۔ اس نے 3 بندوں کے لیے 2 مرغ بھونے اور کافی مقدار میں چاول وغیرہ بھی پکا لیے۔ ان لوگوں نے اس میں سے ایک نوالا بھی نہ چھوڑا۔ جن دنوں ابراہیم زخمی تھا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ایک دوست کے گھر افطاری کی دعوت پر چلے گئے۔ میزبان ابراہیم کا قریبی دوست تھا، وہ تو کافی تکلف سے کام لے رہا تھا، مگر ابراہیم کسی تکلف کا روادار نہ تھا۔ اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی اور دسترخوان پر ایک چیز بھی نہ بچی۔ ہمارا دوست جعفر بھی وہیں پر تھا۔ افطار کے بعد وہ بار بار ساتھ والے کمرے میں جاتا اور اپنے دوستوں کو بلاتا اور ان سب کو ایک ایک کر کے کمرے میں لاتا اور کہتا، ابراہیم جان یہ بہت شدت سے تم سے ملنے کے مشتاق تھے۔ ابراہیم نے کافی کھانا کھا لیا تھا، اس کے پاؤں میں بھی درد ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ مجبور تھا کہ بار بار ہر آنے والے دوست کے لیے اٹھے اور اس کی روبوسی کرے۔ جعفر اس کے پیچھے کھڑا خاموشی سے ہنسے جا رہا تھا۔ جیسے ہی ابراہیم بیٹھتا، جعفر دوسرے کمرے میں جا کر ایک اور دوست کو لے آتا۔ اس نے کئی بار ایسا ہی کیا۔ ابراہیم جو خاصا تنگ آ چکا تھا، اپنے خاص دھیمے لہجے میں کہنے لگا، جعفر ہماری باری بھی آئے گی۔ رات کے آخری پہر ہم واپس پلٹنے لگے۔ ابراہیم میری موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کہنے لگا، جلدی چلو۔ جعفر بھی اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ہمارے پیچھے آنے لگا۔ ہم اس سے کافی آگے نکل گئے اور ایک چوک پر آ کر ٹھہرے۔ میں ٹھہر گیا۔ ابراہیم نے اونچی آواز میں کہا، بھائی ذرا یہاں آنا۔ ایک مسلح جوان آگے بڑھا۔ ابراہیم نے کہا، پیارے دوست میں فوجی ہوں، یہ میرا دوست بھی فوجی ہے، ہم پاسداران سے ہیں، ایک موٹر سائیکل ہمارا پیچھے کر رہا ہے جو۔ پھر تھوڑا ٹھہرا اور کہنے لگا، میں کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے، لیکن تم ذرا ہوشیار رہنا، میرا خیال ہے کہ اس کے پاس اسلحہ بھی ہے۔ اس کے بعد اس مسلح جوان کو خدا حافظ کہا اور ہم چل دیے۔ میں فٹ پاتھ پر ہی تھوڑے سے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ جیسے ہی جعفر کی موٹر سائیکل پہنچی، 4 مسلح جوانوں نے موٹر سائیکل کو گھیر لیا۔ اس کے بعد ان کی نظر جعفر کی کمر پہ لٹکے پستول پر پڑ گئی۔ اس کے بعد تو اس نے بہت شور مچایا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس ٹولی کا افسر آیا۔ اس نے جعفر کو پہچان لیا۔ اس نے کافی معذرت خواہی کی اور اپنے سپاہیوں سے کہا، یہ حاج جعفر ہیں جو سید الشہداء علیہ السلام ڈویژن کے افسران میں سے ہیں۔ ان جوانوں نے کافی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت خواہی کی۔ جعفر جو بہت غصے میں تھا، اپنا اسلحہ اٹھا کر سیدھا موٹر سائیکل پر بیٹھا اور چل دیا۔ تھوڑا آگے آیا تو اس نے ابراہیم کو دیکھ لیا جو فٹ پاتھ پر کھڑا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اب جعفر کی سمجھ میں سارا ماجرا آ چکا تھا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر جعفر کو گلے لگا لیا اور اسے بوسہ دیا۔ جعفر کا غصہ ہوا ہو گیا اور وہ بھی ہنسنے لگا، اور خدا کا شکر کہ اسی ہنسی مذاق پر سارا معاملہ ختم ہو گیا۔